اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى علی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، ہم الحمدللہ دفاع شعائر اللہ اور استحکام پاکستان کانفرنس کے اندر کھڑے ہیں۔ یاد رکھیے، پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کے اندر ایک مسلمان کو عزت کے ساتھ اپنے دین کو ادا کرنے کا اللہ نے حق دے رکھا ہے، وگرنہ دنیا کے اندر آپ مسلمانوں کی حالت دیکھیے کہ مسلمان اکثر ممالک کے اندر اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے بھی بیزار اور پریشان ہیں، اور ان کو اس انداز سے آزادی نہیں ہے جو اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ مسلمانان پاکستان کو پاکستان کے اندر آزادی حاصل ہے۔ لیکن اس پاکستان کو ایک عرصے سے مختلف سازشوں کے ذریعے، مختلف فتنوں کے ذریعے اور عالمی جو ہے ایجنڈوں کے ذریعے کھوکھلا اور نکارا کرنے کے لیے مسلسل اس کا گھیرا تنگ کر کے اس کے اندر سے اسلامی اقدار کو کھرچ کے نکالنے کے لیے آئے روز نئے سے نئے رنگ جو ہیں، نئے سے نئے انداز جو ہیں اور نئے سے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ملک اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ کے اندر بھی ہے، یہ ملک پاکستان اس وقت کرپشن کی لپیٹ کے اندر بھی ہے۔ لیکن اس سارے مسائل کا یہ ساری چیزیں اگر آپ ایک طرف رکھیں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر کے اگر آپ اس بات کو دیکھنا چاہیں کہ ریاستیں مضبوط کیسے ہوتی ہیں، ریاستوں کو استحکام کیسے ملتا ہے، یاد رکھیے اس استحکام کے لیے کرنے کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہ ملک پاکستان جو ہے کوئی لبرل ملک نہیں ہے، یہ مادر پدر آزاد ملک نہیں ہے، یہ وہ واحد ریاست ہے دنیا کی جو مدینہ طیبہ کی طرح کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر یہ وجود کے اندر آئی ہے۔ یہ ملک ایک نظریاتی ملک ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ بنا ہوا ملک ہے۔ یاد رکھیے، جب تک اس ملک کے اندر اسلام غالب نہیں ہوگا، اسلام نافذ نہیں ہوگا، اسلامی حدود جو ہے ان کا نفاذ نہیں ہوگا، اسلامی اقدار جو ہے ان کی جو ہے عزت جو ہے اس کا تحفظ نہیں ہوگا، اسلامی شعائر جو ہے جب تک ان کو محفوظ نہیں کیا جائے گا، کعبہ کے رب کی قسم ہے، یاد رکھنا یہ ملک بھی اپنے ساکھ جو ہے وہ باقی نہیں رکھ پائے گا۔ ہمارے ہاں
सियासतदान क्या, गैर सियासतदान क्या, आए रोज पूरी कौम को मुख्तलिफ किस्म के इशूज पे बेवकूफ बना करके इनको इस्लाम के असल रंग से और इस्लाम के असल अहकाम से शायरुल्लाह को पसे पुश डाल के ये सियासी मसाइल में उलझा करके इस मुल्क की बर्बादी के लिए जो काशी होती है, काबा के रब की कसमें मैं एक बात इब्तिदा में कहना चाहूंगा, लोगों इस मुल्क के अंदर अगर आप इस्लाम जो है इज्जत चाहते हैं, इस मुल्क का दिफा चाहते हैं और इस मुल्क को दहशतगर्दी से, सियासी जुल्म से और हर किस्म के जुल्म से बचाना चाहते हैं, इसी मुल्क के इस्तेहकाम के लिए करने का सबसे पहला काम यह है, इस मुल्क के अंदर जिस तरह आइन के अंदर जो है 1973 के आइन में जो है कुरान और सुन्ना जो है वो इसका सुप्रीम लॉ है, उसका अमली नफाज चाहिए और उसके नफाज के लिए सबसे पहला नुक्ता यह है कि हमें इस मुल्क के अंदर इंसाफ की फजा आम करना होगी। और इंसाफ उस अंदाज का, कोई सियासतदान हो, कोई वजीर हो, कोई जो है जर्नल हो, कोई जज हो, अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, अदना हो, आला हो, इस्लाम की नजर के अंदर जिस तरह सब बराबर है, कानून सबके लिए एक है। जब तक इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं आएगा, कानून सबके लिए एक नहीं होगा, याद रखिए ये मुल्क भी अपना जो है वो बचाव, अपना वजूद बाकी नहीं रख पाएगा। आप इसको मिसाल से समझ लीजिए, आपके मुल्क की तारीख गवाह है, आपने आधा मुल्क गंवाया जो आज भी बांग्लादेश के नाम पे जो कायम है, वो मुल्क आपके जिस्म का हिस्सा था, आपकी रियासत का एक जुज़ था, लेकिन वो मुल्क आपसे जुदा क्यों हुआ, वो मुल्क आपसे अलग क्यों हुआ, आपके वजूद का यह हिस्सा आपके जिस्म से अलग क्यों हुआ? याद रखिए उसकी सबसे बड़ी वजह वही जुल्म और नाइंसाफी है। जब हक वालों को उनका हक नहीं दोगे, काबा के रब की कसम है, कभी भी मुल्क के अंदर अमन और इंसाफ जो है, कभी भी अमन और इस्तेहकाम आना मुमकिन नहीं है। यही वजह है आका अलैहिस्सलाम की सीरत पर नजर डालिए। आका अलैहिस्सलाम ने मदीने के अंदर आका अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को नाफज करते हुए जो सबसे बड़ा पहला काम किया है, नबी अलैहिस्सलाम ने अदलो इंसाफ का निजाम कायम किया। और ये अदलो इंसाफ का निजाम नबी अलैहिस्सलाम ने इतना मजबूत बनाया कि एक आने वाला आया था, उसने आगे कहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगा आका ये औरत है जिसका केस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में है, ये औरत बड़े मुअज़्ज़ज़ कबीले की है, इसका ताल्लुक कबीले बनु मखजूम के साथ है, चोरी का जुर्म साबित हो चुका है। कहा आका अगर इस बीबी का हाथ कट गया, बात इसके एक हाथ की नहीं है, बात यह है इसका पूरा कबीला रुसवा हो जाएगा, इसका पूरा जो है वो कबीला बदनाम हो जाएगा। ईमान वालों, रियासतों के तहफ्फुज के लिए, लोगों कौमों को अमन और अमान देने के लिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया था। फरमाया लोगों सुन लो, तुम तो बनु मखजूम की फातिमा की बात करते हो, काबा के रब की कसम है ये एक फातिमा है, ये एक आम कबीले की फातिमा है। लौ अन्न फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लकता तो यदहा, काबा के रब की कसम है ये आम फातिमा है, अगर मेरी लखते जिगर, मेरे जिगर का टुकड़ा सैयदा तो निसाए अहलिल जन्ना और जन्नती औरतों की सरदार फातिमा, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका भी हाथ काट देता। ईमान वालों, इस रियासत के तहफ्फुज के लिए, इसके जिस तरह इसकी जुग्राफियाई सरहदें जो हैं उनकी हिफाजत जरूरी है, दहशतगर्दी को कंट्रोल करना जरूरी है,
اور ملک کے اندر قانون کا نفاذ ضروری ہے. اور یہ ریاست جس نظریے پہ کھڑی ہے وہ نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نظریے کا تحفظ اور اس معاشرے کے اندر اس نظریے کا نفاذ بھی اتنا ہی ضروری ہے. اگر یہ نظریہ جو ہے یہ نافذ نہ ہوا، اگر اس نظریے کا مذاق اڑایا گیا، کعبہ کے رب کی قسم ہے یاد رکھنا یہ ملک بھی اپنا وجود نہیں باقی رکھ پائے گا. دوسرا بڑا ظلم اور دوسرا بڑا ظالمانہ اقدام جو اس ملک پاکستان کے اندر، اس نظریاتی ملک کے اندر مسلمانوں کے اندر سے اسلامی اقدار اس کو کھرچنے کے لیے اسلامی شعائر کو نشانہ بنایا جاتا ہے. عالمی ایجنڈوں پہ آپ نے آئے دن دیکھتے ہوں گے مشرف دور سے یہ خباثت عام ہوئی اور بین الاقوامی بے غیرت بے حیا لونڈے ان کا ایجنڈا LGBT والوں کا، ہم جنس پرستوں کا، ٹرانسجینڈر یا جناب جو ہے ہیجڑوں کا اور بے غیرت بے حیا زانیوں کا، ان کے باقاعدہ ایجنڈے پاکستان کے اندر عورت مارچ کے نام پر، میراتھن ریس کے نام پہ پاکستان کے اندر بے غیرتی بے حیائی کی جو ہوا چلائی جاتی ہے. ایمان والو ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ اس کا رستہ روکنا، اس کے خلاف آواز اٹھانا اور امت مسلمہ کے اندر غیرت و حیا کے اقدار کو عام کرنا، یہ تیری میری ذمہ داری میں ہے. یہ عالمی ایجنڈا ہے قوم کو بے غیرت بنانے کا، قوم سے حیا نکالنے کا، قوم کے اندر بدکاری زنا عام کرنے کا. ایمان والو نبی کائنات کے رب نے تو برملا کہا تھا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا. اور دنیا والو جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی عام ہو جائے، مایا ایسے بدماش جو ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کائنات کے رب نے ایسے لوگوں کو لعنتی قرار دیا ہے. لیکن ایمان والوں سوچئے یہ پاکستان ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے. کیا عورتوں کو جو ہے نیم بریا لباس پہنا کر کے، ایمان سے بتلائیے کیا میراتھن ریس کے نام پہ تیرے ملک کے اندر اسلامی شاعر کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ کیا عورت مارچ کے نام پہ بےہودہ بے حیا اور فوج قسم کے جو ہے بینر اٹھا کر کے کبھی نکاح کو مذاق بنایا جاتا ہے، کبھی تنقید کی جاتی ہے پردے کے اوپر، کبھی تنقید کی جاتی ہے بچوں کی پیدائش کے اوپر. مسلمان کو اس کے خاندانی نظام سے، مسلمان کو اس کے ایک خاندانی نظام سے نکال کے یورپ کی طرح مادر پیدر بنانے کے لیے بین الاقوامی ایجنڈے پر یہ بے حیائی کا جو بازار گرم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ تیرے میرے ملک کے لیے زہر قاتل ہے. تیری میری ذمہ داری ہے ایمان والو اپنی نسلوں کے بچاؤ. جہاں ان کی تیاری کرنی ہے وہاں معاشرے کے اندر ہم نے انشاءاللہ ان ظالموں کا راستہ بھی روکنا ہے اللہ کے فضل سے. تیسرا بڑا معاملہ جو اس ملک کے اندر اس ملک کی بربادی کے لیے، اس ملک کی تباہی کے لیے بڑی پلانوں کے ساتھ فرقہ واریت کا ظالمانہ نسور. یاد رکھنا میں بات فرقہ واریت کی کر رہا ہوں، لیکن میں یہ بات پہلے واضح کر دوں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم فرقہ واریت کی بات کیوں کرتے ہو؟ تم بھی تو مسلکی اہل حدیث کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو. کعبہ کے رب کی قسم ہے یاد رکھنا اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے. فرقہ وہ ہوتا ہے جو اپنی اصل سے کٹ جائے. اہل حدیث فرقہ نہیں ہے. اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کا، اسلام کا دوسرا نام ہے، کیونکہ قرآن بھی حدیث ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی سیرت بھی حدیث ہے،
اور قرآن حدیث کو ماننے والا ہر مسلمان الحمدللہ اہل حدیث ہے۔ ہمارے ملک کے اندر اس فرقہ واریت کی آڑ میں دین اسلام ٹارگٹ پہ ہے، دین اسلام نشانے کے اوپر ہے، اور اس کی بدترین صورت اگر آپ نے معاشرے میں دیکھنی ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے کہ اسلام کے سب سے پہلے ذمہ داران، اسلام کی بنیادیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پلانٹ سے، پورے جو زور و شور سے، میڈیا کے سر و رسوخ سے امت مسلمہ کو ان کے اکابر سے کاٹ کے دین کو برباد کیا جا رہا ہے۔ ایمان سے سوچئے، میں تو قرآن کو ماننے والے، میں تو دین اسلام کو ماننے والے، میں اور تو مسلمان نماز پڑھنے والے، اسلام کے ارکان کو ماننے والے، ایمان سے سوچو، ایک سوال کا جواب دیجئے، کیا تجھے قرآن ملا؟ کیا ڈیڈ نبی علیہ السلام مجھے تجھے دے کے گئے، یا یہ قرآن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آیا؟ ایمان والو، قرآن نے کہا کہ الصلاۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کا حکم رب نے دیا، طریقہ رسول اللہ نے سکھایا، لیکن وہاں پڑھنی کیسے تھی؟ یہ انداز اصحاب محمد نے بتایا، نبی سکھا کے گیا، اور تیرے اور میرے درمیان، تیرے اور میرے نبی کے درمیان اگر قرآن کی بات کروں تو واسطہ ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بات کروں نماز کی، بات کروں روزے کی، بات کروں حج کی، الغرض دین کا کوئی پہلو ایسا لے لو، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ نبی اور امت کے درمیان ایک ہی واسطہ ہے، اور وہ واسطہ ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کتنے دکھ کی بات ہے ایمان والو، اس مسئلے کو کبھی معمولی نہ سمجھنا۔ اگر بات کروں علم و اصول کی بات کروں، جاؤ ائمہ محدثین نے عقائد کے موضوع پہ جو کتابیں لکھی ہیں، آپ عقیدے کی کتابیں پڑھیے، اصحاب محمد پہ ایمان رکھنا، اصحاب محمد کی عزت کرنا اللہ کی قسم کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلمان کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اگر اصحاب محمد محفوظ نہیں ہے تو یاد رکھنا رب کا قرآن بھی محفوظ نہیں ہے۔ اگر اصحاب محمد محفوظ نہیں ہے تو یاد رکھنا دین اسلام بھی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ نبی اور امت کے درمیان جو ہے، جو مرکزی واسطہ ہے، وہ واسطہ تیرے میرے دین کے علمبردار اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرے انداز سے بات سمجھ لیجئے، نبی علیہ السلام کی نبوت کعبہ کے رب کی قسم ہے، اور سورج کی دن کی چڑھی روشنی وہ بھی اتنی نمایاں نہیں جتنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت واضح اور نمایاں ہے۔ لیکن اس نبوت اور رسالت کے گواہ کون ہیں؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت، اس کے اولین گواہ کون ہے؟ مجھے ایمان سے بتلا، جس مقدمے کے گواہ جو ہے ان پہ جرح ہو جائے، جس مقدمے کے گواہ جو ہے ان کو مجروح قرار دے دیا جائے، کیا کہ وہ مقدمہ جو ہے وہ حق اور سچ رہ جاتا ہے؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید، اصحاب محمد کی عزت پہ حملے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی، ان کے بارے میں بدزبانی اور ایسے لوگوں کو تحفظ اور شیلٹر، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ حملہ ہے۔ ایمان والو اور استحکام پاکستان کا میں آنے والوں، دفاع شہر اللہ میں آنے والوں، اپنے دماغوں میں یہ بات راسخ کر لو، ہم نے جب تک جینا ہے اللہ کے فضل سے صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہنا ہے، کیونکہ یہ صرف صحاب محمد کا دفاع نہیں ہے،
یہ تیرے میرے قرآن کا دفاع ہے، یہ تیرے میرے نبی کا دفاع ہے، اور یہ تیرے میرے نبی کے ساتھ تیرے میرے دین اسلام کا دفاع ہے۔ لیکن کتنے دکھ کی بات ہے، معاشرے کے اندر ایک مخصوص فرقے کے نظریات، ایک مخصوص لابی کے ذریعے امت مسلمہ سے جو ہے وہ ایسے انداز سے کھرچ کے امت کو صحابہ محمد کے بارے میں بدگمان کرنے کے لیے آج ظالم انسان، ان کا سب سے بڑا چور دروازہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایمان والو، اگر بات کروں انصاف کی، اگر بات کرو صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کعبہ کے رب کی قسم ہے، ایمان والو، کون ہے معاویہ رضی اللہ عنہ، جسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امین قرار دے کر کے وہ آسمان سے آنے والا قرآن جو ہے، اور جو جبریل قلبی اطہر پہ لے کے آیا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کا کاتب بنایا تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بنایا ہے۔ کون معاویہ ہے رضی اللہ عنہ؟ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اور جنت کی بشارت پانے والا، اور بحری جو ہے جہاد جو ہے، اور بحری جہاد کا امیر کارواں جو ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ لیکن لوگ کہتے ہیں جناب بنو امیہ کسی کمینے کی زبان پہ جو ہے اس مسلمانوں کو اصحاب محمد سے بزن کرنے کے لیے کو آل امیہ کی بھکتی کستا ہے، کو بنو امیہ کی گھڑی پہ بھکتی کستا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایمان والو، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اور اسلام قوموں کو نہیں دیکھتا، اسلام برادریوں کو نہیں دیکھتا، اور اسلام خاندانوں کو نہیں دیکھتا۔ اسلام کا معیار یہ شریکہ نہیں ہے، اسلام کا معیار رب کا ایمان ہے، رب کا قرآن ہے۔ یہ بات ہم نے کیوں کہی ہے؟ لوگوں، کہنے کو یہ جملہ معمولی ہے، بنو امیہ، آل امیہ، حقیقت میں یہ تنقید ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ۔ ایمان سے بتلا، صرف نبی کے خاندان پہ نہیں، یہ تنقید ہے سیدنا علی کے خاندان پہ بھی۔ کہو گے کیسے؟ میں پوچھتا ہوں، نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، نبی علیہ السلام کا سب سے پہلا داماد ابو العاص بن ربیع ہے رضی اللہ عنہ۔ اٹھا تاریخ کو، نکال ابو العاص بن ربیع کا شجرہ نسب، پتہ کر کہ ابو العاص بن ربیع جو ہے اس کا تعلق کس خاندان سے ہے۔ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں، ایک بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ نبی علیہ السلام کا دورہ داماد، اب اس دورے داماد سیدنا عثمان ابن عفان کو پڑھیے۔ ایمان والو، جا پیچھے خاندان تو پڑھیے، قریش کے خاندانوں میں ذرا ان کو بھی پڑھ کے دیکھیے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ ایمان والو، تیرے میرے معاشرے کا رنگ ہے، اور سسر باپ کی طرح اور داماد بیٹے کی طرح نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں مومنوں کی ماں ہے سیدہ ام حبیبہ ہے، باپ کا نام خامد ہے، باپ کا نام جو ہے ابو سفیان ہے رضی اللہ عنہ، اور مومنوں کی ماں ہے۔ مجھے ایمان سے بتا، مومنوں کی ماں کے خاندان کا نام تو بتلا۔ آل امیہ کی آواز لگا کر کے، بنو امیہ کی بھکتی کس کے تم نشانہ بناتے کس کو ہو؟ تم تنقید کرتے کس پہ ہو؟ اور تمہیں بغض اور کینہ کس سے ہے؟ تمہارے دل میں عداوت کس کے خلاف ہے؟ اور نام لیتے ہو سیدنا معاویہ کا، اور ظالم و حملہ کرتے ہو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ۔ کتنے دکھ کی بات ہے ایمان والو۔ ظالموں نے اپنے ظلم کے اپنے بغض کو جو ہے بڑا اس کو تسکین دینے کے لیے مختلف رنگ اپنائے، لیکن قربان جاؤں امام نسائی رحمت اللہ علیہ پہ۔ امام نسائی کی بات اس لیے کرنے لگا ہوں کہ جو لوگ اس زہریلی فکر میں مبتلا ہے،
جو اسلام کے ایک بنیادی عقیدے میں گمراہ ہے یا میڈیائی خبیثوں کے پراپیگنڈے سے متاثر ہے، صرف ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ بات کہنے لگا ہوں۔ ایمان والو، لوگ کہتے امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے خصائص علی لکھی رضی اللہ عنہ، کہنے لگے سیدنا معاویہ کی منقبت میں حدیث رسول نقل نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا چلو آؤ سیدنا امام نسائی رحمت اللہ علیہ، امام نسائی سے مسئلہ پوچھو امام نسائی سے، اور دفاع شہر اللہ میں آنے والوں امام نسائی سے پوچھو، امام صاحب ہم مقدمہ لائے ہیں آپ کے پاس، ہمیں اصحاب محمد کے بارے میں بلکہ ہمیں سیدنا معاویہ کے معاملے میں مسئلہ سمجھا دیجئے۔ مسئلہ پوچھنے والا سوال لے کے آیا، امام نسائی سے سوال کیا، کہنے لگا امام صاحب، امام سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ قربان جاؤں امام نسائی رحمت اللہ علیہ پہ۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے مثال دے کر کے عقیدے کا مسئلہ سمجھایا، اور اسلام کے اس عقیدے پہ حملہ آور لوگ ان کے اس حملے کا جو ہے جس قدر ظالمانہ رنگ تھا، امام نسائی رحمت اللہ علیہ امت کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ کہا لوگوں یاد رکھنا، انما الاسلام کدارن، فرمان لگے لوگوں اسلام کی مثال ایک گھر کی طرح ہے، لہا بابن، کوئی بھی گھر ہو ہر گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے، من اراد البابا من نقر البابا فقد اراد الدخول۔ فرمانے لگے لوگوں جو دروازے پہ دستک دیتا ہے، جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے۔ اور میں لوگوں وفباب الاسلام دار الباب دار الاسلام، یہ اسلام کا گھر جو ہے اصحاب محمد اس اسلام ہے، اور اس اسلام کا دروازہ میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرماتے لوگوں من اراد معاویتا، اکیڈمیوں میں بیٹھ کے زہر اگلنے آسان ہے، ہم نے تو برملا کہا ہے، اگر جرت ہے، اگر آپ کو صداقت کا دعویٰ ہے، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ہم اس پروگرام کی وساطت سے ایسے ظالموں کو آج بھی پیغام دیتے ہیں، اصحاب محمد کے بارے میں جس کمینے کے دل میں میل ہے وہ جہاں چاہے ہمیں آواز دے، ہم الحمدللہ اس باطل کے گھر تک جانے کو تیار ہیں اللہ کے فضل سے۔ امام نسائی نے فرمایا تھا، کہنے لگے لوگوں اسلام ایک گھر ہے، فباب الاسلام الصحابہ، فرمایا اسلام کا دروازہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فمن اراد معاویتا، اور مسلمانوں یہ تمہارے عقیدے کا مسئلہ ہے، دفاع شعر اللہ میں آنے والوں امام نسائی کے الفاظوں کو یاد کر لو اور لوگوں کے ظلم کی حد دیکھو۔ فرمایا من اراد معاویتا، لوگوں جو سیدنا معاویہ کے بارے میں زبان کھولتا ہے، جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پہ تبرہ کرتا ہے، جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، لوگوں یاد رکھنا اس کمینے کو تکلیف سیدنا معاویہ سے نہیں ہے، اس کمینے کو تکلیف جو ہے وہ نبی ہے، اس کو تکلیف اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ نبی نے اس کو تکلیف جو ہے وہ معاویہ سے نہیں ہے، وہ کمینہ حملہ آور ہے اسلام کے اوپر، دین حق کے اوپر ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری میں شامل ہے، الحمدللہ ہم دہشت گردی کے مخالف بھی ہیں، ہم ملک کے اندر جو ہے وہ قانون کے رکھوالے بھی ہیں،
ہم ملک میں قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، لیکن جو ہے وہ سیاسی گروہ کی بنیاد پہ نہیں چاہتے، وہ ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پہ نہیں چاہتے۔ ہم ملک کے اندر جو ہے وہ امن چاہتے ہیں، ہم ملک کے اندر جو ہے وہ آئین کا بول بالا چاہتے ہیں، اور وہ بھی انصاف کی بنیاد پہ چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کبھی کلین چٹ ایک صدر کو، کبھی کلین چٹ دوسرے سیاستدان کو، کبھی کلین چٹ جو ہے وہ تیسرے سیاستدان کو، ایک دن وہ کذاب ہے تو اگلے دن وہ صادق و امین ہے۔ جب تک ملک کے اندر یہ ظالمانہ رویے رہیں گے، یہ ملک کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسری آخری بات جو ہم نے عرض کی ہے، ایمان والو، اس ملک پاکستان کے اندر LGBT کے جتنے مسائل ہیں ان کو کنٹرول کرنا، مسلمانوں اصحاب محمد کا دفاع کرنا، یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔